بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو۔ اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں، تخت لاہور، پنجاب کا دل، اور بات کریں گے پنجاب کی معدنیات کی۔ پنجاب معدنیات سے مالا مال ہے۔ ابھی تو پنجاب میں سونا بھی نکل آیا ہے۔ سونا نیند کرنے والا نہیں، حقیقی سونا، وہ بھی 28 لاکھ تولے سے اوپر بتایا جا رہا ہے، جس کا تخمینہ یا تعداد یا وزن بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ پنجاب اور بھی معدنیات سے مالا مال ہے۔ زرعی صوبہ تو ہے ہی ہے، اور 70% زرعی آبادی پہ مشتمل، پانی سے مالا مال اور معدنیات سے مالا مال۔ یہاں پہ نمک بھی ہے، کوئلہ بھی ہے، کھیوڑا بھی ہے، اور بہت ساری شیشہ سازی سے لے کے چونا بنانے تک جو ہم عام زندگی میں چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ان سب کو بنانے کے لیے قدرت نے بہت سارے معدنیات، پتھر پنجاب کو دیے ہیں، جس سے پنجاب کی ترقی کی راہیں کھلتی جا رہی ہے۔ اب سونا بھی مل گیا۔ اتنا کچھ زرعی اور معدنیات کے ہوتے ہوئے پنجاب کی جو ترقی ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور پنجاب کی جو معدنیات ہے، وہ جو خربوں روپے کا پیسہ ہے، وہ واقعی پنجاب پہ لگتا ہے، جہاں سے ملک کی ترقی پہ لگتا ہے، یہاں کسی کرپشن کی بھیٹ چڑھتا ہے۔ اس پہ ہی بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پنجاب حکومت کے منسٹر معدنیات سردار شیر علی گورجانی موجود ہے۔ مہربانی آپ کی گورجانی صاحب کہ آپ نے آج کھری بات کے لیے وقت نکالا، اور آپ واحد منسٹر ہیں جو اس وقت اسمبلی میں، آپ کا والد صاحب بھی ایم پی ہے، آپ کا چھوٹا بھائی بھی شیر افغان، وہ بھی ایم پی ہے۔ اسمبلی کے تینوں بھائی ایک ہی علاقے سے ایم پی اے بنے ہوئے۔ آپ 2013 سے 2018 تک ڈپٹی اسپیکر بھی رہے پنجاب کے، اور اللہ نے آپ کو مہربانی کی کہ اب آپ معدنیات کے منسٹر ہیں۔ پنجاب اتنے معدنیات سے مالا مال صوبہ ہے، خربوں روپے کی اس معدنیات سے آمدنی ہے۔ اتنے خربوں روپے کیا وہ پنجاب پہ لگتے ہیں یا کسی کرپشن کے شکار ہو جاتے ہیں؟ حمید بھائی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، پنجاب نہیں جی، پورا پاکستان معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک دوسری رائے نہیں۔ سندھ نہیں۔ میں بھی کوئلہ اور بہت ساری، بلوچستان تو بھرا ہوا ہے معدنیات سے، اور خود کے پی کے بھی بھرا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی 3 صوبوں میں شاید معدنیات پنجاب سے شاید زیادہ ہوں گی، لیکن الحمدللہ پنجاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی کرم نوازی کی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی گورنمنٹ کو بنے ہوئے 1 سال ہو گیا، اور 1 سال کے عرصے میں الحمدللہ میڈم نے ہمیں جو ٹاسک دیا تھا، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کامیابی دی ہیں۔ ہم نے کوشش کی تھی، پہلے دن ہی ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پورے پنجاب کے اندر ایک سروے کروائیں گے کہ کہاں کہاں پہ کون کون سی معدنیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اٹک کے مقام پہ ہمیں بہت بڑا سونے کی شکل میں ایک ذخیرہ دیا ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اٹک کے پاس سندھو دریا کے ساتھ، جہاں جی جہاں دریائے کابل اور دریائے سندھ ملتے ہیں جی، یہ ان کا سورس جو ہے یہ ہمالیہ سے آتا ہے، گلگت بلتستان، پھر خیبر پختونخوا، پھر یہ پنجاب میں آتا ہے۔ ہم کسی اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہے، ہم نے اس کو پورا ایک اسٹڈی کروایا ہے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کو ہم نے اس میں انگیج کیا۔ انہوں نے ہمیں ایک رپورٹ دی جس کے مطابق وہاں پہ 25 کلومیٹر کے ایریا میں کوئی تقریباً 28 لاکھ تولے کے انہوں نے ہمیں ریزروز جو ہیں وہ انہوں نے ایڈنٹ، اور ہم نے ان کی رپورٹ پہ اتفاق نہیں کیا۔ ہم نے ایک نیسپاک، ہماری ایک اور ہے فرم ہے، ہم نے اس کو ہائر کیا جس کی بہت اچھی ریپیوٹ ہے۔ انہوں نے بھی جا کے اس سورس کی تصدیق کی ہے۔ اس سٹڈی کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ 28 لاکھ تولہ موجود ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ نہیں بات کر رہا۔ اب جہاں تک بات ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ یہ ایکسرسائز ہونے جا رہی تھی پنجاب کے اندر پریشیس میٹل
ریت پتھر اور اس کی نیلامی تو ہوتی تھی، سونے کی یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہے. ہماری گورنمنٹ کا یہ پہلے دن سے یہ سٹینس ہے چیف منسٹر صاحبہ کے کہ میرٹ پہ ہٹ کے کوئی کام نہیں ہوگا. کرپشن کا 1 روپیہ ہمارے اوپر حرام ہوگا. یہ ہم نے آپس میں طے کیا ہوا ہے. اس صوبے کی عوام کے لیے جتنا ہم بہتری کر سکتے ہیں ہم کریں گے جی. ہم اس کو انتہائی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. ہم اس اسٹڈی کی بنیاد کے اوپر ہم نے اس کے کچھ زونز بنائے ہیں. ان زونز کو ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر ایک بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی کے ذریعے اس کو آکشن کریں گے. اوپن نیلامی ہوگی. جو ہائیسٹ بیڈر ہوگا میرٹ کے اوپر شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان آپ کے ہینڈ اوور بات کر کریں رہے گے ہیں شفافیت کی، اور ماضی میں جتنے بھی ٹھیکے یا نیلامی ہوتی ہے اس میں بہت ساری جگہوں پہ شفافیت نظر نہیں آتی، انگلیاں اٹھتی رہی ہے. آپ نے کہا کہ ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ 1 روپیہ بھی ہم لوگ نہیں لیں گے. تو پھر یہ پیسے نیچے آپ کے کوئی کہانی گنگا تو نہیں بہتی کوئی اور؟ حمید بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی، میں اپنی 1 سال کی کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کے سامنے بیٹھ کے میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں. ہماری گورنمنٹ چیف منسٹر صاحبہ کی سربراہی میں آپ پورے پنجاب میں جا کے کہیں سے بھی اعلانیہ یہ پوچھ لیں کہ میڈم کی کیبنٹ، چیف منسٹر صاحبہ یا میری ذات، اگر ہم 1 روپے کے کسی کے روادار ہوئے یا 1 روپے کی ہمارے ہوتے ہوئے 1 سال میں کوئی کرپشن ہوئے تو ہم اس کے رسپانسیبل ہیں. ہم چاہتے ہیں اس صوبے کی عوام کی ہم بہتری کریں. اس کی عوام کا جو 1 روپیہ ہے اس کی امانت سمجھ کے ہم اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کرپشن انشاءاللہ ہم نہ خود کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیں گے. کتنے لوگ گرفتار کیے ہیں ابھی تک؟ تو بہت سارے ایسے بھی انکشافات ہوئے ہیں کہ بہت سارے جو معدنیات کے وسائل ہیں وہاں پہ نیچے کی سطح پہ، اوپر کی سطح پہ بہت سارے لوگوں نے اپنا قبضہ کر کے اپنی دکانیں ذاتی بنا کے بیٹھے ہوئے. تو اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن نظر تو نہیں آتا؟ صاحب ہم نے رولز چینج کیے مائنز اینڈ منرل کے. مجھ سے پہلے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ رولز اس طرح کے تھے، ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا گیا. کسی کو بھی ایک اپلیکیشن کے اوپر نمک کی کان دے دی جاتی تھی، کوئلے کی کان دے دی جاتی تھی. 10-10 20-20 سال سے ہوتی رہی ہے، الاٹمنٹ ہوتی رہی ہے. اور میری پیدائش سے پہلے جاری و ساری ہے نہیں، اس میں بہت سارے آپ کے ایم پی آپ کے جاگیردار سردار اس میں مزے سے لوٹ مار سے اپنا پیسے جیبیں بھر رہے ہیں. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو رولز تھے اس ڈپارٹمنٹ کے، وہ الاؤ کرتے تھے کہ کسی کو بھی اپنے سیاسی فائدے کے لیے کسی کو بھی کوئی دے دیں، نمک کی کان دے دیں 25 سال 30 سال 40 سال کے لیے. ہم نے آتے ہی پہلے دن پہلی کیبنٹ میٹنگ میں چیف منسٹر صاحبہ کی سربراہی میں ہم نے وہ رول ختم کیا کہ اب کسی کو بھی ایک اپلیکیشن کے اوپر کوئی بھی معدنیات کا ٹھیکہ نہیں دیا جائے گا. جو کچھ بھی ہوگا 100% میرٹ پہ ہوگا، اوپن آکشن کے ذریعے ہوگا، اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، اس کی تشہیر ہوگی. اس کے بعد جو ہائیسٹ بیڈر ہوگا میرٹ کے اوپر اس کو وہ ٹھیکہ دیا جائے گا. اس چیز کو مزید ہم نے شفاف بنانے کے لیے پورے پاکستان میں پہلی دفعہ مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ میں ہم ای آکشن کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ ٹھیکیداروں کی مناپلی ختم ہو، جس کا پہلا ورکشاپ آج سے 5 دن پہلے ہم نے کیے. اور ہمارا اگلا اختیار جب بھی آئے گا انشاءاللہ ای آکشن کے ذریعے. آپ ان ٹھیکیداروں کی بات کریں، بہت سارے ٹھیکیدار معدنیات کے ایسے بھی ہیں جو آپ کے ایم این اے کی الیکشن کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں. تو وہ کیسے اپنا دکان اپنا خرچہ الیکشن کا پورا ختم کر دیں گے؟ میں نام بھی لے سکتا ہوں. حمید صاحب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ماضی میں اس طرح کی مثالیں ضرور موجود ہوں گی. پچھلی گورنمنٹ کا میں کسی پہ سیاسی تنقید نہیں کروں گا، لیکن یہ فیکٹس ہیں. پچھلی گورنمنٹ کے جس میں شفافیت اور تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تھا، جتنا کرپشن پچھلے 4 سال میں اس حکومت میں ہوئی، صرف اس ایک ڈپارٹمنٹ میں جس کی 70 سال میں پاکستان کی مثال نہیں ملتی ہے. اور اس محکمے کا وزیر جس کا میں اس وقت وزیر ہوں، اس محکمے کا سابقہ وزیر ملک سے بھاگا ہوا ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تبدیلی ہم لے کے آئیں گے. اس ایک مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ میں کتنی کرپشن کی، کتنا مال غنیمت کھایا پیا گیا. حمید صاحب اگر اس کی کرپشن کی اگر اس کی داستانیں کھولیں تو اربوں میں ہیں. داستان تو کھولنا چاہیے. کتنے ارب؟ اربوں میں ہیں. ہم ارب سمجھتے ہیں اربوں میں سعودی والے ارب ہیں، یا ہم میں آپ کو بتا دوں صرف ایک کوئلے کی آپ نمک کی مثال آپ لے لیں. یہاں سے آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم نے 1000 ایکڑ کوئلے کی نمک کی جو ہماری لیزیں تھیں 1000 ایکڑ، 2 بلاک 500 ایکڑ کی ہم نے بنائے. ہم نے اس کو اوپن آکشن کیا. وہ 2 بلاک ہمارے اوپن آکشن میں 2 ارب 37 کروڑ کے شفاف نیلامی میں نیلام ہوئے جی. یہ 1000 ایکڑ کی میں بات کر رہا ہوں. اور چودھری پرویز الہی صاحب کے دور میں ایک ہی دن میں کابینہ کے فیصلے کو بٹھا کے
1,00,000 एकड़ حمید صاحب بغیر کسی آکشن کے, بغیر کسی ٹینڈر کے اپنے رشتہ داروں, اپنے قریبی دوستوں کو مفت میں بانٹ دیا, اربوں روپے اسے وصول کیے, جن میں سے ہم نے 15 کینسل کر دی ہیں, باقی پہ عدالتوں کا سٹے لے آئے ہیں. وہ لوگ طاقتور لوگ ہیں, عدالتوں سے سٹے لے آئے, ہم عدالتوں میں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ سٹے بھی ویکیٹ کروائیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو جن لوگوں کو سیاسی رشوت کے طور پہ یہ لیزیں دی گئی تھی اور اربوں روپے کمائے گئے تھے, ان کا حساب بھی ہم لے رہے ہیں. آپ نے پی ٹی آئی کا بھی ذکر کیا کہ اس دور میں بھی کرپشن ہوئی ہے, آپ نے پرویز الہی کے دور کی بھی کرپشن کی میں بات کی. پچھلے 4 سال کی بات اس بتا سے رہا ہوں. پہلے ہم کہیں تو کنٹینیوس نون کی حکومت ہے, شہباز شریف کی حکومت, نواز شریف کی حکومت, کیا وہاں پہ شفافیت تھی؟ دودھ کی ندیاں اور شہد مل رہا تھا سب کچھ. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, شہباز شریف صاحب کے دور میں 100% میرٹ کے اوپر کام ہو رہا تھا. شہباز شریف صاحب کے دور میں ہماری چنیوٹ کے اندر ایک بہت بڑی ڈسکوری ہوئی تھی, جس کو شہباز شریف صاحب نے لوہے کی شکل میں, وہاں پہ وہ سٹیل مل لگانا چاہتے تھے. جو ہی شہباز شریف صاحب کی حکومت گئی, 4-4.5 سال اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. اس کو نیب میں چلایا گیا. اس کے کنسلٹنٹ جنہوں نے رپورٹ دینی تھی وہ ملک سے باہر چلے گئے. جرمنی کی ایک کمپنی فگرو, اس کی لائبلٹیز ہمارے اوپر بن گئی. 8 ارب روپے اس پی ایم سی کو دے دیے گئے. اس کے 56 کروڑ روپے بچتے ہیں. وہ کہتا ہے میرے پیسے دیں تو میں آپ کو رپورٹ دوں. ہم نے کہا کس چیز کے؟ وہ کہتا ہے جی پی ٹی آئی کے دور میں جب پچھلی گورنمنٹ تھی میرے اتنے پیسے بچتے تھے, انہوں نے دیا نہیں ہے. ڈالر اتنے ریٹ پہ تھا, اب ڈالر اتنی ریٹ پہ چلا گیا, میرے 56 کروڑ دیں پھر میں آپ کو رپورٹ دوں گا. تو یہ جن علاقوں سے معدنیات مل رہی ہے, کوئلہ بھی مل رہا ہے, اور چونا پتھر آپ کا نمک ہے, ان علاقوں میں میاں والی ہو, خوشاب ہو, جہلم ہو, وہاں پہ تو نہ ایجوکیشن کی صحیح سہولت ہے, نہ تعلیم کی سہولت ہے, اس کا فقدان ہے. اور اتنی معدنیات دیتے ہوئے بھی وہ علاقے خوشحالی سے جو پنجاب اور لاہور میں نظر آ رہی ہے, ان علاقوں میں لاہور سے آگے کیا پنجاب نہیں ہے؟ وہ آپ کے پنجاب کے کوئی علاقے نہیں ہیں؟ حمید صاحب آپ اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ اس پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت, جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, ترقی بھی تب ہوئی, لا اینڈ آرڈر بھی تب تک مینٹین ہوا, مہنگائی بھی تب کم ہوئی, لوڈ شیڈنگ بھی تب ختم ہوئی. جہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت رہی, آپ جہلم کی بات کریں, آپ سرگودا کی بات کریں, آپ اٹک کی بات کریں, وہاں پہ جائیں, جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ مسلم لیگ نون کے دور کا بنا ہوا ہے. اس کے بعد ایک اینٹ بھی نہیں. 40 سال سے زیادہ مسلم نون کو بھی ہو چکے ہیں. نہیں 40 سال سے زیادہ نہیں ہوا. آپ نے دیکھے کبھی 2 سال کا ٹینیور ہے, کبھی 3 سال کا ہے, کبھی دھرنا سیاست ہے, کبھی روڈ بلاک کی سیاست ہے, کبھی مار دو, جلا دو, گرا دو, گھر توڑ دو, گاڑیاں توڑ دو. یہ پھر حکومت کرنا تو نہ ہوا. یہ تو پھر اس چیز سے نمٹنے میں سارا ٹائم لگ گیا. میں صرف یہ کہتا ہوں چھوڑ دیں ساری باتیں. پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے سیاسی بات نہیں کرتے. مجھے پچھلے 4 سال میں جب تبدیلی حکومت کی رہی, میں پنجاب کی عوام سے سوال کرتا ہوں, مجھے ایک کوئی میگا پروجیکٹ, کوئی ایک ہم گنوا سکتے ہیں. موٹر ویز کا جال ہے, آپ موٹر وے سے ہی آئے ہیں. جب آپ سکھر سے امید صاحب موٹر وے پہ چڑھے ہوں گے تو آپ نے اطمینان کا سانس لیا ہوگا جب آپ سندھ سے ٹریول کر کے آئے ہیں, اور لاہور تک آتے ہوئے آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوئی ہوگی. کیا یہ کام بھی موٹر وے جو بنا وفاق کے پیسوں سے بنا, صرف پنجاب میں بنا؟ پنجاب نے سندھ میں باقی علاقوں میں موٹر وے کیوں نہیں بنوائے؟ صحیح میری عرض سنیں نا, اس میں بھی تو نواز شریف کی حکومت تھی, صرف پنجاب کے لیے موٹر وے بنا. میں بتاتا ہوں آپ کو, اگر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت رہ جاتی تو آج آپ کراچی تک موٹر وے پہ آتے جاتے. اگر سکھر تک بن گئی تھی تو کراچی تک شہبان میاں نواز شریف کا منصوبہ تھا, کراچی تک, کراچی سے گوادر تک. اس کو کراچی سے حیدرآباد تک جو موٹر وے بنا ہے, اس سپرائی وے کا نام موٹر وے نواز شریف نے رکھا. نورا لنگڑا ایک موٹر وے بن گیا. کون سا سپرائی وے کو موٹر وے کا نام دے دیا گیا, کراچی سے حیدرآباد تک. کراچی سے نواز شریف کے دور میں ہوا. ہمارا موٹر وے, ہم رسپانسیبل ہیں لاہور سے لے کے اس وقت تک سکھر کا ہم جواب دے ہیں. سکھر سے آگے حیدرآباد تک ہماری 100% کوشش ہے جتنا جلدی ہو سکے. احسن اقبال صاحب نے اگلے دن پریس کانفرنس کی, میاں نواز شریف صاحب کا یہ ویژن تھا کہ صوبوں کو آپس میں ملائیں. جب تک کنیکٹیویٹی نہیں ہوگی, دلوں میں محبتیں شاید دوری کی وجہ سے نہ ہوں, ایک دوسرے سے انٹریکشن جب نہیں ہوتا, تو شاید سندھی ہمارے بارے میں کچھ سوچتے ہیں, ہم ان کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں. ہمارے ساتھ علی شیر گورچانی صاحب موجود ہیں, معدنیات کے صوبائی وزیر ہیں پنجاب کے. ان سے بہت ساری کھری باتیں کرنی. کھری بات میں آج ہمارے مہمان ہیں معدنیات کے وزیر سردار علی شیر گورچانی صاحب. آپ سے معدنیات پہ تو بات ہو رہی تھی,
اور سندھ اور پنجاب کے بارڈر کی بھی بات ہو رہی تھی. سندھ اور پنجاب کے بارڈر کی بات کریں وہ بھی قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے. راجن پور آپ کا علاقہ, وہاں سے آپ کا والد بھائی وہ بھی MP ہے. تو یہ پنجاب اور سندھ کے بارڈر کشمور اور راجن پور, ڈاکو, کچا, آپ سردار, ان علاقوں میں سردار بھی زیادہ, ڈاکو بھی زیادہ, امن بھی نہیں. یہ دونوں طرف ہو کیا رہا ہے؟ حمید بھائی اس میں گزارش یہ ہے کہ دریا کی ریورائن بیلٹ جو بھی ہوتی ہے یہ ایک جو کرمنل لوگ ہیں ان کے لیے سیف پیسج ہوتا ہے. جہاں جہاں بھی آپ دیکھ لیں گے ریورائن بیلٹ جہاں پہ بھی ہے تو جو بھی کرمنل ایلیمنٹ ہے پوری دنیا میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے, تو ان کے لیے وہ سب سے بیسٹ ہائیڈ آؤٹ چھپنے کی جگہ جو ہے وہ وہی استعمال کرتے ہیں. جہاں تک راجن پور اور کشمور کی بات ہے وہ اس چیز کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. جہاں پہ میری اپنی سوچ ہے, سندھ والے کہتے ہیں یہ راجن پور کا علاقہ ہے, راجن پور والے پنجاب والے کہتے ہیں یہ سندھ کا علاقہ ہے. وہ ان لوگوں کیونکہ وہ وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. وہ کھانے کی طرح حدود سب نے بانٹ دی ہے, ایسے صوبوں کی حدود بانٹ دی. جس دن یہ جوائنٹ آپریشن ہو جائے گا سندھ اور پنجاب کا تو یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں, کوئی اتنے زیادہ لوگ ہیں نہیں. یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان مٹھی بھر لوگوں کے پیچھے سردار ہی انوالو ہے, اور سرداروں کی اشارے پہ یہ سب ڈاکو پل رہے ہیں. نہیں تو ڈاکو کا پلنا, اگر سردار چاہے تو یہ ڈاکو پل نہیں سکتا. سردار اپنی سرداری بچانے کے لیے ان سرداروں کو نے تحفظ دیا ہوا ہے ڈاکو. حمید بھائی یہ غلط کانسیپٹ ہے. دیکھیں اب دنیا بہت چینج ہو گئی ہے, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب سرداروں کے خلاف میں بالکل اپنی بتاتا ہوں. میرا جو علاقہ ہے وہ بلوچستان کے بارڈر کے اوپر ہے. میرا علاقہ ختم ہوتا ہے پنجاب کا, تو ساتھ بگٹی بیکڑ کا علاقہ ہے جہاں سے سرفراز بگٹی صاحب ہیں, چیف منسٹر ہیں اس وقت بلوچستان کے. الحمدللہ انتہائی پر امن علاقہ ہے ہمارا, حالانکہ بلوچستان کا بارڈر ایریا ہے لیکن الحمدللہ وہاں پہ ہم نے امن قائم کیا ہوا ہے. اب وہ دور ختم ہو گیا کہ جی سردار کسی کو پروٹیکٹ کرے گا. اب سوشل میڈیا ہے, کوئی بات چھپتی نہیں ہے. تو یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ سردار کسی کو سپورٹ کرتے ہیں, تو یہ غلط بات ہے. کوئی سردار یہ نہیں چاہتا کہ اس کے علاقے میں بد امنی ہو, پھر اس کی سرداری تو نہ ہوئی نا. اگر اس کے علاقے میں بد امنی ہے, غریب پہ ظلم ہو رہا ہے, تو وہ پھر سردار کہلانے کے حق میں نہیں ہے. جا کے دیکھیں الحمدللہ میرے والد صاحب, میرے چھوٹے بھائی اور ہم سارے مل کے, حالانکہ اگر زیادہ بد امنی ہو تو ہمارے پہاڑ والی سائڈ پہ ہو, لیکن الحمدللہ وہاں پہ اتنا پرامن ہے کہ ایک واردات بھی وہاں پہ نہیں ہوتی. آن ریکارڈ آپ چیک کر رہے ہیں. جہاں تک یہ کچے والی بات ہے, اس میں مختلف اقوام کے لوگ ہیں, ان کی آپس میں کوئی جھگڑے تھے, بعد میں پولیس انوالو ہو گئی اس میں, انہوں نے اپنے مقصد کے لیے ان کو یوز کیا, تو وہ ڈاکو اس طرح بنے ہیں. گائے بغیر پولیس بھی ایکشن اس پہ کرتی ہے, کافی سارے لوگ مارے بھی جا چکے ہیں. اس میں کوئی اتنی زیادہ جتنی ہائپ دی جاتی ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے یہ بولا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ دونوں صوبے مل کے جوائنٹ ایکشن نہیں کریں گے, پنجاب والے کرتے ہیں تو وہ سندھ کی باؤنڈری میں چلے جاتے ہیں, سندھ والے کرتے ہیں تو وہ پنجاب کی باؤنڈری میں سے آ جاتے ہیں. پنجاب حکومت اور سندھ حکومت سے کوئی بات چیت چل رہی ہے یا میں کیونکہ جی اس کیبنٹ کا حصہ ہوں, چیف منسٹر صاحبہ کا 100% اس پہ فوکس ہے. ہمیں اس وقت بہت سے چیلنجز ہیں جی. کے پی سائیڈ کے اوپر بھی پنجاب میں تھریٹس کافی سارے آ رہے ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان کی سائیڈ پہ. تو میں کے پی حکومت سے بھی صرف یہی گزارش کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ خدا را یہ دھرنے اور توڑ پھوڑ کی سیاست کو ختم کریں, اپنے بارڈرز جا کے سنبھالیں. ہمیں اس کا اتنا پرابلم آ رہا ہے. ہماری ڈی آئی خان والی سائیڈ کے اوپر بہت زیادہ ایشوز ہیں. سندھ والی سائیڈ سے ہمیں کوئی ایسا خطرہ دوسرا جو ہے وہ والا تو نہیں ہے جو خوارج یا اس طرح کا, لیکن جس طرح کے لوگ ہیں جو کرمنلز ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, تو وہ وہاں پہ انہوں نے ایک جگہ بارڈر ایریا کو رکھا ہوا ہے اپنے پاس. کہیں بھی وہ کرائم کرتے ہیں تو دوسری سائڈ پہ چلاتے ہیں. ہماری گورنمنٹ پورا اس پہ فوکس ہے. پولیس کو ہم نے پورا ایکوپڈ کیا ہوا ہے, جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہیں ہم ہر دوسرے دن کیبنٹ میں اس کی اپروول دے رہے ہیں. پولیس کو اس میں کتنا ملوث سمجھتے ہیں؟ اگر تھانہ چاہے تو یہ کرمنل سے موبائل, کھانا, ناشتہ, پینا سب کچھ ان کو مل رہا ہے. اس میں پولیس کی مداخلت اور انوالومنٹ اور اس کی بھتہ گیری, رشوت گیری کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ حمید صاحب میں نے اس میں ایک سجیشن دی تھی, کیونکہ جو ہماری پولیس ہے وہ ریورائن بیلٹ سے, اگر کوئی فار ایگزامپل میں اپنے حلقے کی بات کر لیتا ہوں, میرا حلقہ جامپور سٹی ہے, تو وہاں کا ایک نوجوان ریورائن بیلٹ سے بالکل ناواقف ہے. اگر آپ اس کی وہاں پہ اس کی نوکری اس کو بھیجیں گے تو اس کو نہیں آئیڈیا کہ کچے کا علاقہ کس طرح ہے, دریا کس سائڈ پہ, وہ اس سے ناواقف ہوگا. تو اس میں ہم نے ایک سجیشن دی تھی کہ وہاں کی جو مقامی فار ایگزامپل رجحان کا علاقہ ہے جو بارڈر ایریا ہے آپ کے کشمور کے ساتھ,
تو اگر اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ وہاں کی مقامی پولیس بھرتی کریں, وہاں کے مقامی لوگ ہوں, اسی قبیلے کے لوگ ہوں, آپ ان کو ٹرین کریں, ان کو ابھی بہتر وہاں پہ روزگار. اگر ان علاقے میں دیکھیں تو مقامی لوگ ہیں, ہیڈ مرر سے لے کے پولیس کانسٹیبل سارے تو مقامی ہیں. تاکہ مقامی کی بات کریں تو ہمارے سارے مقامی تھے, تو اس کے باوجود وہاں جو آج ملک کے لیے پرابلم نظر آئے تو وہ آپ کے سامنے ہیں. سندھ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن پنجاب کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ وہاں کی برتھ ہی نہیں ہے. ہماری سٹیز کے, کیونکہ وہاں پہ وہاں کے لوگ زیادہ پولیس میں ہیں, 80% جامپور کی برتھ ہی ہے, تو وہ اس علاقے سے ناواقف ہے. آپ ہی کے علاقے سرائیکی بیلٹ کی میں بات کروں تو وہاں پہ احساس محرومی ہے, اکثر پنجاب کے خلاف آواز اٹھتی رہتی ہے. آپ اس علاقے سے جیت کے بھی آئے, تو اس علاقے کی احساس محرومی کی وجہ کیا ہے؟ غربت ہے, فاقہ کشی ہے, مہنگائی ہے, یا تعلیم, ایجوکیشن, صحت, بنیادی سہولتیں نہ ملنا, یہی وجہ ہے اور کوئی وجوہات نہیں ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا وہ ایریا الحمدللہ نہ, غربت تو پورے پاکستان میں آپ کے سامنے جس طرح اس وقت مہنگائی کی سچویشن تھی, ملک کی حالات جس طرح تھے, اس سے تو انکار کیا نہیں جا سکتا. لیکن الحمدللہ ہمارے جو ایریاز ہیں وہاں پہ زراعت ماشاءاللہ بہت بہتر ہوتی ہے. وہاں سے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اسی زراعت پیشہ لوگ ہیں, عزت دار غیرت مند لوگ ہیں. جہاں تک صوبے کی آپ بات کریں, احساس محرومی کی بات کریں, ایک دو سیکٹرز کے اندر میں مانتا ہوں کہ ہیلتھ کے اندر تھوڑی سی وہاں پہ کمی بیشی ضرور ہے. ہماری گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے. ہم انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں کہ ڈی جی خان کے اندر اور یا کہ کینسر ہاسپٹل ہم نے ایک پرپوز کیا ہوا ہے کہ ہم ایک وہاں پہ ایک ہاسپٹل بنائیں. ملتان کے اندر آپ دیکھ لیں ایک بہترین PIC ہمارا دل کا ہاسپٹل بن گیا ہے. ڈی جی خان میں بنا تھا, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا, ہماری گورنمنٹ نے جا کے اس کو فنکشنل کیا ہے. تو ہم لوگ کوشش کریں کہ صحت کی جو سہولیات ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ بیسٹ سے بیسٹ ہوں, تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ ہوں. تو ہمارا اس چیز پہ فوکس ہے. باقی الحمدللہ مہنگائی بھی آپ کے سامنے پرائم منسٹر کی کوششوں سے صوبے میں اس وقت سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے. ملک میں اسٹیبلٹی ہے, لوگ الحمدللہ گندم فاقہ کشی کا شکار ہے, مہنگائی عروج پہ ہے, نو کہاں پہ دیکھیں جی, غربت کا خاتمہ دیکھیں ہوا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, اس دفعہ چیف منسٹر میں خود, آپ کی پیٹرول مہنگی, بجلی مہنگی, کون سی چیز سستی ہے سوائے انسان کے؟ دیکھیں جی پیٹرول, اور جہاں تک میں آپ کو پھر وہی بات کہتا ہوں کہ ان نااہلوں کی جو کمی کوتاہی تھی اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. ہمارے پاس دو آپشن تھے حمید صاحب, یا ہم اپنی سیاست بچاتے یا ہم اس ملک کو بچاتے. ہم نے سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھا, ملک کا پہلے سوچا. ہم یہ تو جو بھی حکومت آتی ہے یہی کہتی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے ملک, اور سارا کا بڑا کر کے آپ نے جی ہم پاکستان پہ ہم بچا رہے ہیں, انہوں نے تباہ کیا. کون سی حکومت ہے, کون سے سیاستدار ہے جو یہ نہیں کہتا کہ صاحب کا نے ٹھیک ہے میں صحیح ہوں, میں ایماندار ہوں؟ کوئی ایک نام ہمیں پاکستان میں کیوں نہیں مل رہا؟ آپ ماشاءاللہ ذی شعور آدمی ہیں, آپ حالات حاضرہ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ آج سے 1.5 سال پہلے شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بننے سے پہلے آپ یہ سن رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے؟ یہ بات تھی یا نہیں تھی کہ پاکستان اللہ معاف کرے ڈیفالٹ نہیں؟ نو حمید صاحب, وہ اس وقت ملک کے نام پہ جو مہنگائی کا طوفان آیا سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کرنے یہی کہتے تھے, مگر یہ سارے نہیں جو پاکستان ڈیفالٹ سب پاکستان بچانے کے لیے جو نقصان ہوا ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. 2018 میں جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو ڈالر 104 روپے کا تھا. آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ پیٹرول کی قیمت آپ کے سامنے تھی, بجلی کی قیمت آپ کے سامنے تھی, مہنگائی آپ کے سامنے تھی. اس کے بعد پیٹرول 100 روپے تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں 160 پہ کھڑا ہو گیا. پھر کیا ہوگا؟ نہیں, اسی وہ 160 پہ جب صاحب نے کیا تھا اس کا خمیازہ پھر آج آپ 253 کی صورت میں پے کر رہے ہیں, صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے. اس نے ظلم کیا تھا, ایک طرف IMF سے ایگریمنٹ کیا, پھر وہاں سے اس ایگریمنٹ سے بھاگا, جس کا خمیازہ آج تک آپ بھگت رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ IMF سے جتنے بھی ہم نے ایگریمنٹس کیے ہیں وہ ملک اور قوم کے مفاد میں کیے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم نے میاں نواز شریف صاحب نے بڑھانے کے لیے مال کمانے پہ اپنے محل اور ساری عمارتیں کھڑی کرتے گئے, اور کیا قوم نواز شریف صاحب نے تو IMF کا پروگرام ہی ختم کر دیا تھا جی. ان کو بائے کہہ دیا تھا, ان کا قرضہ دے کے کہ اب ہم IMF کے پروگرام میں جائیں گے نہیں. نااہلوں کی حکومت آئی, تبدیلی حکومت آئی نا جی. مجھے ایک کام ایسا بتا دیں کہ اس ملک کی جسٹ سنگل موجودہ حکومت کے کوئی 4-5 کام ہم گنوا سکتے ہیں جو واقعی ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جی. ڈالر آپ کے سامنے رکا ہوا ہے, مہنگائی آپ کی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. پیٹرول بھی رکا ہوا تھا. نہیں میری بات سنیں, مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے. آپ کی شرح سود اس وقت 13 پہ ہے, انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی. کچھ پہلے بھی رکا ہوا تھا. میں آپ کو اب حمید صاحب میں آپ کو یہ فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے, انفراسٹرکچر پھر دوبارہ سے الحمدللہ اس پہ کام تیزی سے جاری ہے.
पाकिस्तान के चारों सूबों में मादनियात तो मौजूद है, पॉलिसी क्या है? हामिद साहब, इसमें गुजारिश ये है कि हर सूबे के अंदर मादनियात की अपनी एक नौइयत है। सिंध के अंदर अपना डिपार्टमेंट मौजूद है उनका? मैं हर जगह पे अपने उनके अपने रूल्स हैं, उनकी अपनी वो हैं। बहुत सारी खरी बातें करनी है, ब्रेक के बाद। खरी बात में हमारे साथ पंजाब के मादनियात के वज़ीर सरदार शेर अली गोरचानी मौजूद हैं। बात हो रही थी ब्रेक से पहले KPK की, तो नून लीग का तो कंटिन्यू KPK हुकूमत पे आजकल आपस का जो टक्कर है वो ख़तरनाक चल रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि KPK मादनियात के हवाले से जो माला माल है, आपने कहा कि जी वो मादनियात का वो ज़ाया कर रहे हैं, तो किस तरह आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हामिद साहब, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं तो आपको जो ग्राउंड रियलिटी है वो बता रहा हूँ कि 25 किलोमीटर के एरिया में इतना तोले सोना मौजूद है। हमने एक स्टडी करवाई, 25 किलोमीटर के अंदर जो जो कुछ था उन्होंने हमें बताया, हमने आगे रख आपको बताया। अब KPK के अंदर 50 किलोमीटर के एक एक जोन बनाया गया और 1-1 अरब रुपए में वो कौड़ियों के भाव लोगों को दे दिया गया। मैं ये सियासी बात नहीं कर रहा, इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, ये हकीकत पे मबनी है। मैं इसमें KPK हुकूमत से भी यही कहूँगा और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी यही गुजारिश करूँगा कि इसमें इंटरवीन करें, इस एसेट को बचाएं। हमारे पास सोना जो आया है वो KPK से ही आया है, वहाँ से वही रिसोर्स वही है जो पंजाब तक पहुँचा है। अगर हमारे पास इतना रिसोर्सेज मौजूद है तो KPK में तो इससे ज़्यादा होने चाहिए। तो आपने 5 अरब रुपए में वो सारा कौड़ियों के भाव आपने दे दिए। उसकी मेहरबानी करके रिसोर्स दोबारा एस्टिमेशन करवाएं, उसकी स्टडी करवाएं कि उनके पास क्या कितना सोना वहाँ पे मौजूद है। उस स्टडी को लेके उसको दोबारा जाके नीलामी करें। ये तो उन्होंने KPK की आवाम के साथ जुल्म करके रख दिया है जी। ये पैसा आवाम की फलाह पे लगना है। आपने सोने की बात की, सोना काबिल और सिंधु दरिया के जहाँ पानी मिलता है वहाँ मिला है, क्या उस सोने का हिस्सा सिंधु दरिया की वजह से सिंध को भी देंगे? अब सिंध हुकूमत को चाहिए जी कि अगर ये यहाँ पे मौजूद है तो यकीनन सिंध के अंदर भी इस तरह के बहुत से अल्लाह ताला ने मादनियात से वसाइल दिए हैं। मैं सिंध हुकूमत को भी यही कहूँगा कि वो अपने उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें। अगर हमने इतनी मेहनत की है, पंजाब का एक एसेट है, तो ये पंजाब की आवाम का हक़ है। सिंध हमारा भाई है, सिंध के लोग हमारे भाई हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो उनकी गवर्नमेंट को भी मैं यही कहूँगा कि जी आपके पास भी अल्लाह ताला ने बहुत से वसाइल दिए हैं, आप इस डिपार्टमेंट माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट को अहमियत दें, इसकी पूरी एक स्टडी करवाएं। सिंध के अंदर आपके पास पहाड़ हैं, आपके अंदर पास दरिया हैं, आपके अंदर समंदर, आपके पास समंदर है, आप उनकी कोई स्टडी करवाएं। उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने आपको भी यही मादनियात दिए, तो वहाँ से इसको प्रॉपर निकालें। एक अगर मादनियात का डिपार्टमेंट पूरे पाकिस्तान के अंदर बेहतर तरीके से काम करे तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है जी। मतलब आप बाकी सूबों में समझते हैं कि वो डिपार्टमेंट मादनियात के काम कर रहे हैं, जहाँ वो भी सारे, जैसे आपने KPK की बात की, बलूचिस्तान और सिंधु की बात नहीं करे, क्या वो इत्तेहाद ही इस वजह से नहीं कर रहे? क्योंकि जी मेरे सामने बलूचिस्तान KPK हुकूमत का एक नाअहली मैं उसे कहूँगा मेरे सामने आई है, तो इसलिए मैंने वो आपसे बात की कि जी हमारे पास अगर ये सिंधु की कौन सी और बलूचिस्तान की नाअहलियाँ मादनियात की नजर आती है? बलूचिस्तान तो भरा हुआ है मादनियात से, कोई मादनियात तो लोगों को फ़ायदा मिल ही नहीं रहा। उनको चाहिए जी बिल्कुल वहाँ पे मादनियात के ऊपर तवज्जो दें। बलूचिस्तान के अंदर तो गैस है, वहाँ पे पेट्रोल है, वहाँ पे तो बहुत से अल्लाह ताला ने मादनियात आपको दिए, बहुत से ज़खायर वहाँ पे मौजूद हैं। तो उनको चाहिए कि वो जो मादनियात निकलती है, कोयला, पत्थर, वो सारा तो पंजाब आ जाता है, यहाँ पे सब सनतें लगी हुई हैं, तो सारा माल तो इधर ही आ रहा है, तो फ़ायदा वो भी आप ही को मिल रहा है। सही, सिंध पाकिस्तान का सबसे अहम सूबा है, तो अब मैं सिंध की चाहिए वहाँ पे लोगों को कि वहाँ की मछली से लेके हर चीज़ तो यहीं पे आ रही है। सही, हमें मुफ्त तो नहीं आ रही, वो तो जाहिर है कोई ले रहा है तो पैसे दे के कोई ले रहा होगा। सही, उसमें कोई मुफ्त तो कोई किसी को कोई चीज़ नहीं देता है। उसके कोई रूल्स होंगे, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसके मुताबिक वो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। इवन कस्टम टैक्स सब कुछ वहाँ पे समुद्र में भी आके सारा तो पंजाब में। सही है, अगर कस्टम वाली बात करते हैं तो पोर्ट कस्टम वाली बात करते हैं तो वो तो सिंध में है। कस्टम नहीं, उसका तो कस्टम जो पंजाब में रहता है तो वहाँ तो उसका कस्टम नहीं होता, वो सारा कुछ हिसाब
किताब यहीं देना पड़ता नहीं सही, कस्टम तो सिंध में पे करते अभी होता है, हैं। नहीं 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 सही, कौन सी चीज वहाँ होती है? वो तो सही सब- सही, कस्टम तो एक्सपोर्ट दूसरे के सारा कस्टम माल से आके- तो आपकी गाड़ी नहीं बाहर होता। नहीं निकल तो सकती सारा पोर्ट के कस्टम ऊपर जब तक आप वो कस्टम सारा नहीं पे कस्टम करते हैं। यही दोबारा होगा, वहाँ पे सारा फैसला होगा। नहीं। तो ये तो आम चल रहा है। सही, वहाँ पे सिंध को मेरे ख्याल में कस्टम की मद में आई डोंट नो, वफाक का डिपार्टमेंट, वो सिंध का मुदाखलत आई डोंट नो कैसे करेगा? सिंध का वफाक शेयर तो continue- होता होगा, continuous शेयर तो नहीं, वफाक का है, वफाक की डेफिनेटली मर्जी। सिंध का शेयर होता होगा। वफाक की मर्जी, वफाक तो ताल्लुक तो पंजाब से ही ज्यादातर। मैं इसमें अब आपको क्या गुजारिश करूं, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि सिंध का भी उसमें जितनी कस्टम हम पे करते हैं, पंजाब भी ऐसे नहीं ले आता अपनी गाड़ी, अगर जो भी चीज़ पोर्ट पे आती है वो भी उसका जो भी हुकूमत पाकिस्तान का है, सिंध के जो भी रूल्स हैं या जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो उनको पूरा फॉलो करता है। उसके बाद हम पंजाब में अपनी गाड़ी या कोई भी चीज़ अपनी आके लेके आते हैं, हम तमाम उसका जो टैक्सेस हैं वो पे करके लाते हैं। मादनियात में काम करने वाले बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो बड़े अजाब का शिकार होते हैं, उनकी ज़िंदगियां भी इस काम में करते करते ख़त्म हो चुकी होती हैं। ठेकेदार की मर्ज़ी उसको नौकर समझे, मुलाजिम समझे या वर्कर समझे, उनकी ज़िंदगियों के लिए कोई प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं होता। आपका डिपार्टमेंट उन वर्कर्स के लिए क्या प्लान बना रहा है? हम अपने वर्कर्स को जी अपना असासा समझते हैं। हमारे वर्कर्स हमारे दिल के ज़्यादा करीब हैं। हमारे तकरीबन 80,000 के करीब रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, हम उनका पूरा ख्याल रखते हैं। पंजाब पाकिस्तान का बड़ा सूबा और 3 छोटे सूबे, 3 छोटे भाई। अक्सर तीनों सूबों की तरफ से आजकल आवाज़ें हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी, बेइंसाफ़ी, हमारे वसाइल पे कब्ज़ा पंजाब का है। तो आप इस तीनों सूबों की आवाज़ों को किस तरह देखते हैं? हमीद भाई, मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात है। हर हुकूमत, हर सूबे की अपनी हुकूमत है। 18th अमेंडमेंट के बाद हर सूबा बाइख्तियार है, उनको किसी ने नहीं रोका कि कोई पंजाब हुकूमत जाके कोई सिंध के, अल्लाह माफ़ करे, उनके वसाइल पे कोई जाके डाका नहीं डालती है, KPK के अंदर नहीं डालती है। इसी तरह सिंध के लोग पंजाब में आके कोई हमारे वसाइल पे कोई, मैं डाके का लफ्ज़ ही कहूँगा कि वो नहीं आके करते हैं। तो अगर हमारी अपनी अहलियत है तो हम, अगर अल्लाह ताला ने हमें हुकूमत दी है तो हमें चाहिए कि अपने सूबे की आवाम के लिए हम बेहतर पॉलिसीज़ बनाएं। पंजाब पे पानी चोरी और पंजाब के ऊपर पानी का डाका लगाने के लिए कभी कालाबाड़ डैम, कभी थल कैनाल की आवाज़ उठती रहती है, खास करके सिंध और बलूचिस्तान पे आजकल आवाज़ उठ रही है 7 कैनाल। आप क्या कहेंगे? देखें जी, मेरे आप इस पे ज़्यादा कोई मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन काला बाग तो जब भी बनेगा जी ये तो कंसेंसस के साथ बनेगा, चारों सूबों के कंसेंसस के बाद बनेगा, ये तो बात तयशुदा है। जहाँ तक नहरें निकालने की बात है, मैं अगले दिन एहसन इकबाल साहब को सुन रहा था, उनके बकौल के जी जो हमारे शेयर है, जो हमारा हिस्सा है पानी का, उस हिस्से में तो हमारा हक बनता है कि हम इधर पानी दें, चोलिस्तान में दें, थर में दें, कहीं जहाँ पे भी मर्जी है हमारी दें। अगर हम सिंध का 1 क्यूसेक भी पानी रोके तो फिर सिंध का एहतजाज करना हक बनता है। अगर हम अपने ड्यू शेयर से, जो हमारा शेयर है, उससे हम किसी को पानी दें, अपना किसी गरीब का फ़ायदा करें, कुछ चोलिस्तान की ज़मीन को आबाद करें, तो फिर तो मेरे ख्याल में ये इस पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, लॉजिकल बात ज़रूर करें कि आपने हमारा इतना हिस्से का पानी, इतना क्यूसेक पानी हमें चुरा दिया। आती रहती है, पानी चोरी का इल्ज़ाम तो हमेशा आता रहता है। नहीं जी, मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ तौसा बैराज की बात आपको कर लेता हूं। वहाँ पे सिंध का एक नुमाइंदा बैठा होता है, पंजाब का नुमाइंदा बैठा होता है, और सिंध वाला ज़्यादा तगड़ा है क्योंकि हमारे इलाके की नहरें भी उधर से ही निकलती हैं। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि 1 क्यूसेक पानी भी जिस दिन वाराबंदी होती है उसी दिन नहर बंद होती है। कभी आज तक तौसा बैराज के ऊपर मैं कहता हूँ आपको कि 1 क्यूसेक पानी की भी चोरी नहीं हुई है। इस चीज़ को आप यकीन। थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की तरफ जाऊँगा। आप सरदार भी हैं, मिनिस्टर भी हैं और एक आम नौजवान भी हैं। अच्छा क्या लगता है, नौजवान होना, मिनिस्टर होना या सरदार होना? मेरे ख्याल में तीनों चीज़ें बेहतर हैं जी। एक चॉइस तो क्या कहेंगे? आपने भाभी की बात की, भाभी से डरते भी या नहीं? क्या आपसे डरती है? क्योंकि मैंने जी एक फ्रेंडली माहौल रखा हुआ है। अमूमन सरदारों के बारे में ये होता है कि पता नहीं वो क्या करते हैं, तो हमारा एक फ्रेंडली माहौल है जी। इश्क कितने की है? आप हसीन भी है, जमील भी है, कैसे ऐसे किस हो ही नहीं सकता, एक ही तो हो नहीं सकता ना। अमीर भाई, मैंने वापस घर भी जाना है। बात तो इश्क तो बचा करेगा नौजवान है। सर एक ही किया था सर, उधर शादी भी उधर की, और एक ही काफी है सर। वो आपकी आंखें बता रही है, हो नहीं अमीर भाई, मैं कैमरे के सामने तो फिर नहीं बताऊंगा ना, ऐसा कुछ है, मैं एक ही किया था। वो आपकी शर्माहट मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ है। सर वो इश्क कामयाब नहीं हुआ? हो गया सर। कामयाब हो गया। हाँ सर, वो
اللہ تعالیٰ نے کرم کیا سربا، پھر اچھی لائف گزر رہی ہے حمید بھائی، اللہ تعالیٰ کرم کرے جی. کہ آپ اس طرح ہنستے مسکراتے ہوئے پاکستان کی، پنجاب کی، اس ملک کی خدمت کریں. اور آپ نے بہت ساری کھری بات میں بڑے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیے ہیں. ہمارے ساتھ سردار شیر علی گورچاڑی موجود ہیں، منسٹر معدنیات حکومت پنجاب، جس نے بہت ساری کھری باتیں اور اپنے ڈپارٹمنٹ معدنیات کے حوالے سے اور معدنیات کے اندر جو اچھا ہو رہا ہے، جو برا ہو رہا ہے، بڑی کھل کے باتیں کی ہیں. آنے والے پروگرام کھری بات میں اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں. خدا حافظ.